آج سے 40 سال پہلے جہاں صرف ایک ریگستان ہوا کرتا تھا، آج وہاں ایک پورا ڈریم سٹی قائم کر دیا گیا ہے جسے دنیا دبئی کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں، 1833 میں قبیلہ بنی آس کے لوگ آج جہاں دبئی ہے وہاں آ کر رہنے لگے۔ تب یہ جگہ صرف ایک ریگستان سے زیادہ اور کچھ نہیں تھی، جس کا پورا کنٹرول ابو دھبی کے ہاتھ میں تھا۔ تب یہ گاؤں ماہی گیری کے پیشہ سے جانا جاتا تھا۔ 1894 میں کچھ تاجر دبئی میں آ کر رہنے لگے کیونکہ تب وہاں تاجروں پر ٹیکس بہت کم تھا، مگر دبئی میں ابھی بھی لوگوں کے پاس مچھلیاں پکڑنے کے علاوہ اور کوئی خاص کام نہیں ہوتا تھا۔ 1912 میں دبئی کی حکمرانی شیخ سعید بن مخدوم کے پاس آ گئی، جنہیں دبئی کا فاؤنڈر بھی سمجھا جاتا ہے۔ تب دبئی میں پرل انڈسٹری یعنی موتی ڈھونڈنے کا کام عروج پکڑنے لگا، جس سے دبئی کی اکانومی آگے بڑھ رہی تھی، لیکن دبئی ابھی بھی ایک گاؤں ہی کہلاتا تھا۔ اور پھر 1958 میں دبئی کے حکمران شیخ راشد بن سعید المخدوم بن گئے، اور یہی وہ انسان تھے جنہوں نے دبئی کو گاؤں سے شہر میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے دبئی کریک جہاں بحری جہاز آ کر رکتے تھے اسے گہرا کروانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ یہاں بڑے اور ماڈرن بحری جہاز آ کر نہیں رک سکتے۔ انہوں نے اس کام پر اتنے زیادہ پیسے لگا دیے جو تب دبئی کی سالانہ آمدنی سے بھی زیادہ تھے۔ اس کے لیے انہوں نے قرضہ بھی لے لیا، اور یہ ایک بہت بڑا رسک تھا، لیکن شیخ راشد بن سعید المخدوم یہ بات جانتے تھے کہ اس سے دبئی کی اکانومی پر بہت گہرا اثر پڑے گا، اور یہ پلان واقعی کام کر گیا۔ اب دبئی میں بڑے سائز کے بحری جہاز آ کر رکنے لگے، جس سے دبئی میں گولڈ مارکیٹ پھیلنا شروع ہو گئی۔ شیخ راشد اکثر یورپ اور انگلینڈ جاتے رہتے تھے، اور انہیں وہاں کا انجینئرنگ سٹرکچر بہت متاثر کرتا تھا، خاص طور پر لندن سے۔ انہیں لندن کی سڑکیں اور انڈر گراؤنڈ ٹرین سسٹم بہت متاثر کرتا تھا۔ ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ دبئی بھی ان جیسا ماڈرن شہر بن جائے۔ انہوں نے دبئی کو ایک شہر کی شکل دینا شروع کر دی۔ 1959 میں انہوں نے دبئی میں ایک ایئرپورٹ بھی بنوا دیا۔ وہ بجلی کی لائن اور موبائل سروس بھی بنوا رہے تھے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شیخ اپنا پیسہ ضائع کر رہا ہے، کہ دبئی ایک انٹرنیشنل اور ماڈرن شہر کبھی نہیں بن سکتا۔ لیکن 1966 میں دبئی کی قسمت ہی بدل گئی، اور یہی وہ سال تھا جب دبئی میں تیل ڈسکور ہوا۔ لیکن یہ تیل اتنا زیادہ نہیں تھا، اور شیخ نے اس بات کو بہت اچھے سے سمجھا کہ دبئی کو صرف تیل پر ڈیپینڈنٹ نہیں رکھا جا سکتا۔ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ میرے پاس ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر۔ اچھی خبر یہ ہے کہ دبئی میں تیل ڈسکور ہو گیا ہے، اور بری خبر یہ ہے کہ یہ تیل بہت ہی تھوڑا ہے۔ اس لیے انہوں نے اس تیل کا استعمال کر کے دبئی میں دوسرے میگا پروجیکٹس بنانا شروع کر دیے۔ انہوں نے دنیا کے بڑے قابل اور عظیم آرکیٹیکچرز کو بلوا کر دبئی کی ترقی کے لیے کام شروع کر دیا، جیسا کہ 1979 میں انہوں نے دبئی میں ایک بڑی بلڈنگ بنائی۔ ایسے اور بھی پروجیکٹس دبئی میں شروع ہو رہے تھے۔ بالآخر 1981 میں شیخ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب جو دبئی کے حکمران ہیں شیخ محمد بن راشد بن المخدوم، یہ انہی کے بیٹے ہیں۔ آج جس طرح کا دبئی ہم دیکھ رہے ہیں، اسے تعمیر کرنے میں انہی کا ہی ہاتھ ہے۔ انہوں نے دبئی میں اونچی اونچی بلڈنگز بنانا شروع کر دیں، اور اس کام میں بھی ایک مسئلہ تھا، اور مسئلہ یہ تھا کہ کچی مٹی پر اتنی بڑی بڑی بلڈنگز کیسے کھڑی کی جائیں، اور شیخ محمد بن راشد نے اس کا بھی حل ڈھونڈ نکالا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ دبئی کے اطراف میں جو پہاڑ ہیں وہ وی شیپ میں بنے ہوئے ہیں، یعنی ان میں کبھی پانی موجود ہوگا، کہ ان کی شکل کٹی ہوئی ہے۔ انہوں نے وہاں ڈرلنگ کروانا شروع کر دی، اور وہاں واقعی پانی موجود تھا، اور یہی پانی دبئی کی بڑی بڑی بلڈنگز کھڑے کرنے میں کام آیا۔ جہاں باقی عرب ممالک تیل کی دولت پر اپنا ملک چلا رہے تھے، وہاں شیخ محمد بن راشد یہ بات جانتے تھے کہ دبئی کو صرف تیل پر زندہ نہیں رکھا جا سکتا، اور آج بھی تیل دبئی کی اکانومی کا صرف 1% ہے، اور باقی 99% پیسہ دبئی کاروباری سرگرمیوں سے کما رہا ہے۔ شیخ محمد بن راشد کی عقل مندی اور انتھک محنتوں نے ہی دبئی کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ انہوں نے دبئی میں ایسی چیزیں بنا ڈالیں جس سے پوری دنیا کا رجحان دبئی کی طرف ہونے لگا، جیسا کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ، جس کی لمبائی 828 میٹر ہے۔ دنیا کے بڑے شاپنگ مالز میں سے ایک دبئی مال، جس میں کل 1200 شاپس ہیں، اور دنیا کے مہنگے اور لگژریس ہوٹلز میں سے ایک دبئی کا برج العرب، آرٹیفیشل آئی لینڈز، اور دبئی کی ایئر لائن ایمریٹس ایئر لائن دنیا کی بہترین ایئر لائن میں سے ایک ہے۔ یہی وہ اٹریکشنز ہیں جو لوگوں کو دبئی کی جانب کھینچ لاتی ہیں۔ دبئی میں بہت سے فری زونز بھی ہیں جہاں ہر قسم کی ٹیکس چھوٹ دی جاتی ہے، جو دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین کی توجہ اپنی جانب کھینچتی ہے۔ یہ فری زونز دبئی کی اکانومی کا 20% بنتے ہیں، جہاں تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب لوگ نوکری کرتے ہیں۔ آج دبئی میں 80% تک وہ لوگ ہیں جو دوسرے کنٹریز سے آ کر یہاں سیٹلڈ ہیں۔
اور دبئی میں وہ لوگ بھی رہتے ہیں جو یہاں پیسہ کما کر اپنے پیاروں کو اپنے وطن واپس بھیج رہے ہیں۔ دبئی میں ہر وہ سہولت ہے جو دنیا کے ملینئرز اور بلینئرز کو اپنی جانب کھینچ لاتی ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایسی نئی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔